السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 22 جنوری ہے اور بدھ کا دن، سن ہے 2020۔ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیٹیکل ریجن میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ آپ کو فالو اپ دیں گے کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے عمران خان ڈیووس میں، اور بالکل یہ طے کر کے گئے ہیں کہ کھل کر بات کریں گے۔ تو ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس پہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے، اور ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے اور کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژن بھی لیے گئے ہیں۔ پھر کچھ تھوڑا پاکستان کی اندرونی حالات کا ذکر کریں گے۔ ایک جو بس ترقی کے لیے پاکستان میں کاروبار چاہیے اور سرمایہ کاری چاہیے، اور جو اسمال بزنسز ہیں وہ کسی بھی اکانومی کے لیے بڑے زبردست ہوتے ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں ان کے لیے جو لائسنس چاہیے ہوتے تھے اور آ کے لوگوں کو حکام تنگ کرتے تھے، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے حوالے سے ڈیووس جانے سے پہلے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو آج تفصیل بتاؤں گا ان اسمال بزنسز کی، کو تقریباً جن کے لیے 100-150 لائسنس چاہیے ہوتے تھے، اس میں دکاندار ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی وہ شعبے ہیں جن میں جب آپ بزنس اپ کریں گے تو آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو پھر سسٹم آڈٹ کا سسٹم ہے جو FBR بناتی ہے، اس میں بھی بندوں سے رابطہ نہیں ہوگا۔ جس کا آڈٹ بھی ہوگا تو بندوں سے رابطہ نہیں ہوگا، ایک سسٹم بنایا گیا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا سسٹم ہے۔ کوشش ایک نظر آ رہی ہے ہمیں کہ منیمائز کیا جا سکے وہ جو لوگ رشوت اور جو کرپشن کرتے ہیں۔ دوسرا پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب سینیریو ہو گیا۔ اتحادی جو ہیں حکومت کے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ شاید کوئی حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ کم ہے بہت، تو اب اتحادیوں کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی MQM کے، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ MQM پاکستان تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب کی ہی جماعت ہے، یا اسی طرح کی سوچ اس میں پریویل کر رہی ہے جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر جتنا MNAs اور MPs کا رول مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ MNAs اور MPs اپنے اپنے ضلعوں میں وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈز ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ڈیمانڈ ساری اختیار کے متعلق ہے، پیسے کے متعلق ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو عوام ہیں، ان کے بارے میں کسی طرح کی بھی کوئی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال یہ آج کے موضوعات ہیں۔ ان پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے التجا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ جائے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں تو اس کو لائک ضرور کریں، کلک کریں لائک کے بٹن پر، اور شیئر بھی کریں، اور اپنا فیڈ بیک دیں۔ بہت ضروری ہے آپ کا فیڈ بیک، ہمیں بہت گائیڈنس ملتی ہے۔ بہت جمع ہو گیا فیڈ بیک، آپ کے ساتھ کروں گا شیئر میں انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں۔ اب آ جاتے ہیں پولیٹیکل صورتحال پر۔ جو عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے اس کی تفصیلات آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی یہ ہوئی ہے، اور اصل گفتگو جو ہے کن معاملات پر کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کی ہمیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ جو ہمارے سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ میٹنگ بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کیا پاکستان کا، اور اس کے علاوہ جو ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی پاکستان نے، اس کا بھی شکریہ ادا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کو اکنالج کیا کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان اس سارے ایشو میں، ان سارے تنازع میں ایک آنیسٹ بروکر کی حیثیت سے، ایک دیانتدار صلاح کار کی حیثیت سے انہوں نے بہت کوشش کی، اور یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بعض اوقات آپ کو فوری طور پر نتائج نہیں ملتے، یہ ایک پینسٹے کے کام ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ بہت شکر گزار ہے پاکستان کا ان تمام کاموں کے لیے، اور
اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو پیشنس ہے، جو پاکستان کا جو صبر ہے، بھارت نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اس پر جس طرح سے پاکستان نے صبر کیا ہے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی تعریف کی اور حکومت پاکستان کے موقف کو بھی سراہا ہے۔ پرائم منسٹر نے ہمیں یہ ذرائع بتا رہے ہیں، بڑے کھل کر کہا ہے کہ پریزیڈنٹ، اگر آپ کو اس خطے میں امن چاہیے، میننگ فل امن چاہیے، تو کشمیر کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور پاکستان آؤٹ آف دا باکس سولوشن کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان بالکل ہر طرح کی جو گفتگو ہے اس پر تیار ہے، لیکن پاکستان اس مسئلے کا حل چاہتا ہے، کیونکہ اس سے خطے میں بڑی پرابلم ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ صرف آپ ایک ایسا رول پلے کر سکتے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو کوئی اور دوسرا ملک وہ رول پلے نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جو ہمت ہے، امریکہ کی جو طاقت ہے، اس کی بنیاد پر امریکہ آج بھی وہ رول ادا کر سکتا ہے اور اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، دوسرے کسی ملک میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ جیسے جیسے مزید ہمیں چیزیں ملیں گی، ہماری انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی، میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گا۔ یہ سٹوری ابھی انفولڈ ہو رہی ہے، کیونکہ بالکل ابھی یہ میٹنگ ہوئی ہے، تو اس لیے جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی وہ ہم ایگزیجریٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ سے اس میں بیچ میں کچھ نہیں ڈالیں گے۔ جتنی ہمارے پاس ہے ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، جیسے اور آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب جو دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، بزنس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار میسر ہو، پرائم منسٹر نے جو بہت سارے چھوٹے کاروبار ہیں، اسمال بزنس جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو لائسنسوں سے ایگزمپٹ قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ نان بنانے والی ہے، نان بائی کی دکان ہے، تندور ہے جہاں پر روٹیاں لگتی ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں، مشروبات کے چھوٹی دکانیں ہیں، پان کی دکانیں ہیں، جو بہت سارے اسمال کپڑوں کے چھوٹے سٹورز ہیں، تو وہ تقریباً 150 کے قریب ان کو لائسنس چاہیے ہوتے تھے، کوئی میونسپل کمیٹی کے، کوئی ٹاؤن کمیٹی کے، کوئی سٹی کے، کوئی میٹروپولیٹن کے۔ وہ تقریباً اب 150 کے قریب لائسنسز ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کے لیے چاہیے ہوتے تھے وہ ختم کر دیے ہیں، کیونکہ اس سے جو اسمال بزنس مین تھا، ایک تو اس کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، پھر اس کی فیس ہوتی تھی، کاروبار اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا جتنی اس کی فیس تھی، اور دوسرا پھر سٹی کے لوگ، کمیٹیوں کے لوگ آ کے تنگ کرتے تھے کہ جی لائسنس دکھاؤ۔ ایک خواہ مخواہ کا ایک رشوت ستانی کا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا، جس کو پرائم منسٹر نے ختم کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے لائسنس لینا بھی ہے، وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹک کر دیا جائے گا، یعنی آپ آن لائن اپنی انفارمیشن دیں گے اور آن لائن آپ کو وہ لائسنس مل جائے گا۔ اور پھر ایک اور چیز ہے جس میں آڈٹ ہوتا ہے۔ لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ جب آڈٹ کرتا ہے FBR تو وہ ان کے بندے آ کے پیسے مانگتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اب جو آڈٹ ہوگا وہ بھی ایک تو اس کا جو نمبر آف آڈٹس ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ سارے کا سارا آن لائن ہوگا، یعنی کمپیوٹر کے ذریعے آپ سے انفارمیشن مانگی جائے گی، کمپیوٹر کے ذریعے ہی آپ انفارمیشن دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ایک کام کیا جا رہا ہے جس میں جو سیکریسی ہے اس کو اہمیت دی جائے گی۔ جس بزنس کا آڈٹ ہو رہا ہوگا، جو آڈٹ کرنے والا ہے، اس بزنس کو نہیں پتہ چلے گا کہ میرا آڈٹ کرنے والا کون ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم امتحان دیتے ہیں بورڈ میں، تو ایک سیکریسی برانچ ہوتی ہے، وہ پرچوں کو کسی ایک نیا رول نمبر لگا کے تو کسی جب نگران کے پاس بھیجتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو اصل اسٹوڈنٹ کون ہے، کیونکہ اس کا رول نمبر چینج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو کاروبار کی آڈٹ کرنے والے جو آفیسرز ہوں گے، جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو بالکل پتہ نہیں ہوگا کہ کون ان کے بزنس کا آڈٹ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایسا سسٹم بنایا جا رہا ہے جس میں جو حرام پائی کی جا رہی تھی، جو حرام خوری کی جا رہی تھی، جو گھوس کھایا جا رہا تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، اور کاروباری طبقہ
ان کی ایک جو بڑی شکایت ہے کہ وہ بزنس کر ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ لوگ آ کے ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے رشوت لیتے ہیں یہ ٹیکس کے لوگ۔ اس لعنت سے، اس مصیبت سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اب وہ جو آفیسرز کے ساتھ بزنس کا رابطہ نہیں ہوگا۔ اس کی جیسے اور بھی مزید تفصیلات آئیں گی تو میں آپ کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا تھوڑا پالیٹکس پہ آ جائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ڈیمانڈز ہیں الائز کی، ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ ہے، ذرا سن لیں آپ، کہ ان کے جو سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، یعنی جو ماضی میں جن کو گرفتار کیا گیا قتل و غارت کے الزام میں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے الزام میں، ان تمام قیدیوں کو ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ رہا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام دفاتر جو اس لیے بند کیے گئے تھے کہ وہاں پر اسلحہ تھا، وہاں پر قتل و غارت کی جاتی تھی، وہاں پر بھتہ وصول کیا جاتا تھا، کہ جناب وہ تمام آفیسز جو ہیں وہ کھولے جائیں۔ پھر جو ایک ڈیمانڈ جس کا میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ جو 162-63 ارب روپیہ ہے وہ سیدھا میئر کے پاس جائے، سٹی گورنمنٹ کے پاس جائے اور وہ اس کو خرچ کر سکے۔ اب جناب اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جو جائز مطالبات ہیں، بالکل سختی سے منع کر دیا پرائم منسٹر نے کہ جناب جو آپ کے قیدی ہیں وہ قانون کے مطابق اپنے اپنے مقدمات لڑیں گے، عدالتیں اگر انہیں رہا کرتی ہیں تو وہ رہا ہو جائیں گے، عدالتیں سزا کرتی ہیں تو وہ سزا ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی این آر او کا ارادہ نہیں رکھتی، نمبر 1۔ دوسرا، جن آفیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو کھولا جائے، جہاں پر اسلحہ تھا، جہاں پر بلیک میلنگ تھی، جہاں پر بھتہ تھا، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان دفاتر کو کھولا جائے۔ بالکل صاف طور پر پرائم منسٹر نے انکار کر دیا ہے۔ اب ذرا آ جائیں آپ پنجاب کی طرف، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر جو الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگز جو علاقے کا ایم این اے ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس سے پوچھ کے ہوں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں الائز کہ ان کے انفلوئنس میں جو ضلع ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت ہے، ان کے پاس 1-2 سیٹس ہیں، وہاں پر عملاً جو سارا نظام ہے اس کو ان کا ایم این اے ڈیل کرے گا یا ان کا ایم پی اے ڈیل کرے گا۔ یہ وہ شرط ہے جو پرائم منسٹر کو قابل قبول نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی شکایت ہے وہ آپ ایک کمیٹی کے ذریعے پیش کریں، اس کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن جو غیر قانونی کام ہے، جو غلط کام ہے، ان پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور علاقے کے ڈی پی او کو یا علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو کسی طرح بھی پابند نہیں کیا جا سکتا ایم این اے یا ایم پی اے کا، کیونکہ ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بہرحال جسے ہم یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم اور پولیٹیکل بلیک میلنگ کی گیم ہے، یہ جاری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جو اتحادی جماعتوں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جس کا تعلق عوام سے ہو، غریب عوام کی بھلائی سے ہو۔ سب کی سب اختیارات حاصل کرنے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس میں وہ طاقت نہیں آ پائی، اس کو عوام کی وہ پذیرائی اور حمایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو غریب عوام ہیں، ان کے فائدے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ سب اپنے فائدے، اپنے منافع کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔